میں تو ایک سنگر بننا چاہتا تھا. ایک ٹائم تھا, آپ یقین کریں کہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں مطلب کہ نشید یا نعت یا حمد کی طرف آؤں گا. مطلب کہ بالکل دور دور تک مائنڈ میں بھی نہیں تھا. میں اور میرا ایک اور دوست تھا, تو ہم کلاس کے سنگر تھے. ٹھیک ہے. اور ہر کلاس پارٹی میں گانے گانا, اور لوگ بڑا ایڈمائر کرتے تھے. صحیح. اس دن سے میں نے فیصلہ کیا کہ میں بھی جو ہے میوزک سیکھوں گا. ٹھیک ہے. میں گٹار بجاؤں گا. اور میں بھی 6 کلاس سے آپ نے خواہش ظاہر کر دی. 6 کلاس سے خواہش ظاہر کر دی. ٹھیک. پھر ہم نے گٹار لیا. اچھا. میرا ایک دو اور دوست تھے, ہم سب نے گانے بجانے شروع کر دیے, اس پہ سیکھنا شروع کر دیا. آہستہ آہستہ میں اس پہ کافی امپروو ہوتا گیا. پھر ایک شو آیا پاکستان آئیڈل کا. صحیح. تو اس کے آڈیشنس کے لیے میں گیا. اچھا. آڈیشن میں سلیکٹ ہو گیا. اسلام آباد سے تقریباً کوئی آئے تھے 5,500 لوگ, اسلام آباد پنڈی سے. اوکے. اور میرے خیال سے میں سب سے ینگ تھا یہاں پہ. ٹھیک ہے. سب سے ینگ تھا. ٹھیک ہے. پھر یہاں پہ ہمارے 3 آڈیشن ہوئے, میں سلیکٹ ہوا. اوکے. اس کے بعد انہوں نے کراچی ہمیں بلایا. ٹھیک ہے. پورے پاکستان سے کوئی 80 لوگ انہوں نے سلیکٹ کیے. اوکے. اور کراچی میں ان کا جو ہے نا تھیٹر راؤنڈ سٹارٹ ہوا. صحیح. تو وہاں پہ تو میں ایلیمنیٹ ہو گیا تھیٹر راؤنڈ میں جا کے, لیکن اس کی وجہ سے مجھے نا ایک بڑی پش مل گئی. اوکے. اسلام آباد پنڈی میں. تو یہاں پہ اسکولز میں مجھے ایونٹس ملنے شروع ہو گئے, پیڈ ایونٹس. اچھا. جو کانسرٹس ہوتے تھے ان کی اوپننگ میں کرنے لگ گیا. رائٹ. اور مطلب کہ لوگ بہت تعریف کرتے تھے میری آواز کی. وہ کہتے تھے یہ بس 4-5 سالوں میں عاطف اسلم بنے گا. مجھے یاد ایک بندے نے ایک دفعہ مجھے کمپلیمنٹ دیا تھا. تو میری تو یہ جرنی تھی. ٹھیک. تو میں تو اسی میں سوچا تھا کہ یار کیا کرنا ہے زندگی میں, یہی کرنا ہے, سنگر بننا ہے. تو کچھ اسٹارٹ جو ہے نا یہاں سے ہوا ہے. ایک گانا میں نے بنایا, اس کی میں نے ویڈیو بنائی. اس ویڈیو کے اندر جو کیمرہ مین تھا میرا ایک بڑا اچھا دوست تھا. وہ میرے سے بھی چھوٹا تھا 1-2 سال. اس کو نا تیز گاڑی چلانے کا بہت شوق تھا. ریسنگ وہ کرتا تھا بہت. اس کو بہت سمجھاتے تھے کہ یار نہ کرو. وہ کہتے تھے نہیں کچھ نہیں ہوتا. بلکہ اس کی ڈیتھ سے کچھ دن پہلے 2-3 دن پہلے میں نے بھی اس کے ساتھ ریس لگائی ویسے شوگل میں. تو میں نے کہا یار مرے گا تو کسی دن. اس نے کہا یار مرنا تو ایک دن ویسے بھی ہے. صحیح. اس کی ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی. اللہ. ریسنگ کرتے ہوئے. اچھا. تو جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو وہ بھی ایک میرے لیے بڑا ایک ریمائنڈر تھا. تو میں نے نا نیٹ پہ ریسرچ کرنی شروع کی اور ویڈیوز دیکھنی شروع کی. ڈاکٹر ذاکر نائک کی ویڈیو سے میں نے آغاز کیا. اوکے. ان کی وجہ سے میں اس نتیجے تک پہنچا کہ قرآن جو ہے واقعی گاڈ کی طرف سے ہے. اور یہ امپاسبل ہے کہ کوئی ایسی بک جس کے اندر اتنے زیادہ سائنٹیفک فیکٹس موجود ہوں اور 1400 سال پہلے کی چیزیں اب جا کے ڈسکور ہو رہی ہوں. بالکل ٹھیک. یہاں تک میں پہنچا کہ یار واقعی اسلام برحق ہے. اس کا بھی ایک بہت بڑا فیز تھا, لیکن یہ میں نے اس نتیجے تک پہنچ گیا. زبردست. میں نے سارے اپنے پروجیکٹس ڈیلیٹ کیے. مطلب سرے سے میں نے کوئی نشانی نہیں چھوڑی میوزک کی اپنے. آج بھی میرے انٹرنیٹ پہ جا کے کوئی سرچ کرے گا تو اس کو ایک بھی میرا میوزیکل ایسی گانا نہیں ملے گا. لیکن پہلے حالانکہ بھرا پڑا تھا انٹرنیٹ. صحیح. کوئی جگہ نہیں میں نے چھوڑی. ظاہر ہے آپ نے اتنے کانسرٹس پہ پرفارم کیا ہے اور آپ کو بلاتے تھے اتنی جگہ, تو ویڈیوز ہوں گی, لیکن الحمدللہ یہ کہ آپ نے ڈیلیٹ کرا. میں نے سب ڈیلیٹ کی. اور میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ نشید کی طرف جاؤں گا. بٹ پھر ایک ٹائم جو ہے میں نے جنید جمشید ان سے میں انسپائرڈ تھا. جی ہاں. ان کو جب میں نے دیکھا کہ وہ بھی شفٹ ہوئے تو میں نے کہا چلو ٹرائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک اللہ نے مطلب کہ ایک آرٹ تو ہے میرے پاس. صحیح. اور میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ لوگ بہت مجھے نیگیٹو فیڈ بیک دیں گے. اچھا. اور بڑا میں گھبرا رہا تھا کہ یار سب لوگ تو مجھے نا بیش کریں کیونکہ میں نا کبھی اب میں اکیڈمی جا رہا ہوں, میں ٹوپی پہن, ایک دفعہ میں ٹوپی پہننے لگا اکیڈمی میں. اچھا. تو نا ایک دم میں نے اتار دی. ٹھیک. مجھے بڑا عجیب سا لگا کہ یار یہ میں ٹوپی پہن رہا ہوں. پھر میں نے سوچا مجھے عجیب کیوں لگا یہ. میں نے یہ سوچا, میں نے کہا میں نے ٹوپی پہنی, میں نے اتار کیوں دی. پھر میں نے دوبارہ پہن لی. میں نے کہا اب تو میں پہنوں گا زبردستی. کیوں مجھے شرم آئی. میں نے کہا یار یہ ہمارا حال ہو گیا. جی ہاں کہ اب ہمیں شرم آتی ہے اسلام پہ چلتے ہوئے. تو خیر میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ جب میں نعت بھی اپلوڈ کروں گا, میرے دوست بھی مجھے ٹونٹ کرتے تھے کہ یار تم مطلب یہ کیا ٹوپی پہن رہے ہو نماز کے لیے. وہ ہنستے تھے میرے. یعنی شروع میں جب آپ اس طرف آئے تو ماشاءاللہ آپ کا جو حلیہ تھا شلوار قمیض اور ٹوپی میں تھا, اور ابھی بھی ماشاءاللہ آپ اتنا نہیں تھا. اچھا. ٹوپی میں نے شروع کی تھی پہننی نماز پڑھنے کی وجہ سے. تو جب میں ٹوپی پہنتا تھا پینٹ شرٹ ہی میں پہنتا تھا. ٹھیک ہے. اور تو میرے دوست مجھے نا بیش کرتے تھے تھوڑا بہت. صحیح. تو جب میں نے اپنی نعت پڑھنی تھی تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید پتہ نہیں کیسے کمنٹس آئیں گے. لیکن اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ میں نے کور کیا. اور یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری میں آپ کو بتاتا ہوں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح غائب سے انسان کی مدد کرتا ہے اور انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا. میں نے جب وہ کور ریکارڈ کیا نا, انہیں دنوں میں مولانا طارق جمیل سے ملا تھا جا کے. اچھا. میرے کچھ سوالات تھے. صحیح. تو وہاں پہ میرے دوست نے میری پکچر کھینچ کے وہ میں نے بھی شیئر کی, اس نے بھی شیئر کی. تو وہ نیٹ پہ چل رہی تھی کافی پکچر. صحیح ہے. ساتھ ہی میں نے کور کر دیا میرا دل بدل دے کا. واہ. میں نے جب اپلوڈ کی تو میرے تو چند ہزار فالوورس تھے. تو
وہ نا میری دل بدل دے بیک گراؤنڈ میں لگا کے میری وہ پکچر مولانا طارق جمیل کے ساتھ، اور اوپر لکھا ہوا کہ مشہور پاپ سنگر کی زندگی میں مولانا کی محنت سے حیران کن تبدیلی، اس طرح کا کوئی ٹائٹل تھا. صحیح ہے، صحیح. مطلب کہ مولانا کے ساتھ مجھے ایسوسیٹ کر دیا. آپ نے صرف ایک میٹنگ کی ان سے، میٹنگ لیکن وہ لیکن ایسوسیشن ہوگی کہ مولانا نے اس پہ محنت کی ہے، تو شاید لوگوں نے سوچا کہ پتہ نہیں کتنا ایک بڑا سنگر تھا، ٹھیک ہے، مولانا اس کو تبلیغ اس کی کرنے. جنید جمشید کے بعد اب آپ جو ہے وہ، تو اس کی وجہ سے مجھے اتنی بوسٹ ملی کہ ملینز آف ویوز اس پہ مجھے مل گئے، اور میں یہ اللہ کی طرف سے حیران کن رہ گیا. یہاں سے پھر میرا یہ کام سٹارٹ ہو گیا. اللہ اکبر، سبحان اللہ. تو دیکھیں آپ نے جو بات بتائی نا، میں آڈینس کو بتانا چاہوں گا کہ آپ نے آغاز جب انٹروسپیکشن کی، اس کے بعد جو آپ نے آغاز کیا ریسرچ کا، وہ ایمانیات سے کیا. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں جو بندہ دین سے دور ہے اس کا ایمان کمزور ہے، سیدھی سی بات ہے. ایمان تو یہ کہ ہمارے بھی کمزور ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تقویت دے، لیکن ان دا سینس کمزور، ان دا سینس کہ میں بھی کچھ ڈاؤٹس ہیں اس کے مائنڈ میں. اسی لیے آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے ایمان سکھایا، قرآن سے بھی پہلے ایمان سکھایا. کیوں؟ ایمان اگر آپ کے دل میں بلڈ ہو گیا نا جی، تو پھر دیکھیں کہ ایک نور، وہ جیسے اللہ مثال دیتے ہیں نا مومن کے دل کی، مسلمان کے دل کی، کہ سورہ نور میں ہے نا کہ جیسے کہ ایک وہ نیش ہے، اس نیش کے اندر جو ہے وہ گلاس کے اندر جو ہے نا وہ ایک لیمپ جل رہا ہے، اور وہ لیمپ کا جو آئل ہے وہ بہت ہی بلیسڈ آئل ہے. یہ ساری جو تشبیہ ہے نا، یہ الحمدللہ وحی کی تشبیہ ہے اور ہدایت کی تشبیہ ہے. لیکن دیکھیے یہ تبھی ہوگا جب ایمان دل میں کسی نہ کسی طرح سے ہوگا. تو آپ نے ماشاءاللہ ایمانیات سے شروع کیا، آپ نے کویسچن کیا کہ یار میں پہلے یہ تو دیکھوں کہ ریلیجن ہمارا ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، اور ماشاءاللہ اس میں پھر آپ کو تقویت ملی، قرآن مجید کے حوالے سے آپ کو تقویت ملی. تو دیٹس وائی آئی تھنک کہ آپ کے لیے ماشاءاللہ اتنا بڑا ڈیسیجن لینا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسان کر دیا. یہ ایمان کی ہی اصل میں طاقت ہو سکتی ہے.